نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء شادی شدہ عورتیں جو دوسرے کے نکاح میں ہوں وہ بھی تم پر حرام ہیں الا ما ملکت ایمانکم مگر جو تمہاری اپنی لونڈیاں ہوں کتاب اللہ علیکم اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ان کے حقوق فرض کر دیے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اور اس کے علاوہ تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال ہیں ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ یہ تمہارے لیے اس لیے ہیں کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے عزت والی عفت والی عورتیں تلاش کرو وہ عفت سے رہنے والی ہوں نہ کہ مستی نکالنے والی فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً جب تم ان سے نفع حاصل کر لو تو ان کو ان کا حق مہر جو طے شدہ ہے وہ ادا کر دو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ جو تم میں حق مہر طے ہوا ہے اگر تم باہمی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنا چاہو تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ جانتا ہے دانا ہے ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات جو شخص تم میں سے کسی آزاد ایمان والی عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات تو پھر جو تمہاری ایمان والی لونڈیاں ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو واللہ اعلم بایمانکم اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے بعضکم من بعض تم ایک دوسرے سے ہو فانکحوہن باذن اہلہن ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو وآتوہن اجورہن بالمعروف اور انہیں دستور کے مطابق حق مہر ادا کرو محصنات غیر مصافحات وہ عفت کے بندھن میں بندھنے والی ہوں نہ کہ مستی نکالنے والی ولا متخذات اخدان نہ چھپ چھپ کر یاری لگانے والی فإذا احسن فإن أتین بفاحشۃ اور جب وہ نکاح میں آ گئی پھر اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب تو ان پر آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی سزا ہے ذالک لمن خشی العنۃ منکم یہ حکم اس کے لیے ہے جو تم میں سے خطرہ محسوس کرے کہ وہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے وَأَن تَصْبِرُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم صبر کرو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے واللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے کل ایک طویل لسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی بیان کی جن سے آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا اس کی آواز کم کر کل کے سبق میں یہ بات رہ گئی تھی آج اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک عورت پہلے سے شادی شدہ ہے کسی کے نکاح میں ہے وہ کسی اور مرد سے کسی کی بیوی ہوتے ہوئے ڈبل نکاح نہیں کر سکتی یعنی ہمارے دین میں یہ فرینڈ شپ جو ہے نا گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ اس کی پیپر میرج ہو جائے کہ جی میں نے تو پیپر میرج کرنا ہے
میں نے کون سا اس کے ساتھ رخصت ہونا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بڑا کاروبار ہے باہر کے ملکوں میں، لوگ مستقل ہونے کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے سے پیپر میرج کر لے، کاغذی نکاح کر لے، تو نے اپنے گھر رہنا ہے، میں نے اپنے رہنا ہے، اتنی فیس لے لے، اور ہم قانون کے مطابق میاں بیوی ہوں گے لیکن اصل میں نہیں ہوں گے۔ شرعن حرام ہے۔ شرعن کیا ہے یہ؟ ہاں، کسی شادی شدہ عورت کا یا کسی عورت کا اس طرح نکاح کرنا یہ اس لیے نہیں۔ اسلام میں نکاح اس لیے ہے کہ ایک مضبوط خاندانی بنیاد رکھی جائے، اس میں شہوت رسانی مطلب نہیں ہے، وقت کا کچھ عرصے کے لیے گزارنا مقصد نہیں ہے، مقصد ایک خاندانی نظام کی بنیاد ہے جس سے اولاد کا سلسلہ ہو، جس سے معاشرے میں مقام اور عزت اور عفت کا ایک حوالہ ہو۔ اس لیے نکاح کی صورت اللہ نے رکھی ہے، اس لیے نہیں کہ تم مستیاں نکالتے پھرو، مستیاں کرتے پھرو۔ فرمایا کہ جو کسی کے نکاح میں پہلے سے ہوں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو تمہاری لونڈیاں ہیں جی، ان پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حقوق فرض کر دیے ہیں، تو وہ پھر تمہارے لیے حلال ہے۔ کیسے حلال ہے؟ پھر مالک ان سے جنسی تعلق نہیں رکھے گا، ویسے تو کام کرے گی گھر میں۔ جب کسی کی لونڈی کسے کہتے ہیں کہ دارالسلام والوں نے دارالحرب پہ حملہ کیا اور جو حملے میں ان کے مرد قیدی ہوئے وہ غلام ہو گئے، اور جو عورتیں قید ہوئیں وہ لونڈیاں ہو گئیں، باندیاں ہو گئیں۔ اب ایک مدت حیض جب یہ اپنے دارالسلام میں جس کے حصے میں یہ لونڈی آئی ہے گزار لے گی، تو پھر اس کے بعد پچھلے شوہر سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب نکاح کے بغیر بھی اور نکاح کے ساتھ بھی یہ اپنے مالک کے حوالے سے حلال ہے۔ اس کی جو ہے وہ اس کا مالک ہر طریقے سے وہ جس کے حصے میں آئی ہے اس کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی پیسے دے دیتا ہے کہ میاں تو اس سے اپنی دوسری خدمت تو لے لے، لیکن جو اس کا نکاح کا حق ہے وہ مجھے دے دے، اس کے میں تجھے اس کا حق مہر اس کا دے دیتا ہوں، اس کی تجھے اجرت دے دیتا ہوں، تو پھر وہ اس کے ساتھ اپنے جنسی تعلق مالک نہیں رکھے گا، اور وہ بیوی اسی کی ہوگی، اور جو ہے اولاد بھی اسی کی ہوگی۔ آزاد عورت کے مقابلے میں اس کو نصف حق ہوگا۔ اس کو کیا ہوگا؟ نصف حق ہوگا، اس کا سزا بھی نصف ہے، مہر بھی نصف ہے، اور حقوق بھی اس کے نصف ہیں۔ تو چونکہ آج کل کوئی ملک اسلامی رہا نہیں، اس لیے یہ احکام بھی آج کل نہیں ہے۔ اب جو عورتیں دوسرے ملکوں کی قید ہو کر آئیں یا ہماری عورتیں ادھر قید ہو کر جائیں تو ان کے لیے قیدی کا حوالہ ہے، باندی کا حوالہ نہیں ہے، غلام کا حوالہ نہیں ہے، قیدی کا حوالہ ہے۔ اور پھر ان کی عالمی اداروں کے تحت واپسی کی صورت اقوام متحدہ نے رکھی ہے، تو ان حالات میں کسی کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی ملک اسلامی نہیں ہے، سارے سیکولر ہیں، یا کیا نام ہے اس کا کمیونزم پہ ہیں، یا کیپٹلزم پہ ہیں، یا سوشلزم میں ہیں، تو کوئی اسلام کے حوالے سے ملک ابھی تھوڑا سا جو بنا ہے وہ طالبان کے حوالے سے افغانستان ہے، لیکن ابھی وہ اقوام متحدہ کی غیر اسلامی شکوں کو ماننے کے پابند ہیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے بھی چلنا ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی اگر کسی جگہ پر دشمن کی عورتیں ان کے قید میں آئیں گی تو قیدی کہلائیں گی، لونڈی اور غلام نہیں کہلائیں گی۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ دنیا بھر کی عورتیں تم ان میں سے تلاش کرو، ہاں جی، نکاح کے لیے تلاش کرو، ان کے ساتھ تمہارا نکاح درست ہے، لیکن ایمان والی ہونا شرط ہے۔
اپنے مال کے ذریعے تلاش کرو، عزت والی ہوں، مستی نکالنے والی نہ ہوں جی۔ تم ان سے جب میاں بیوی کا تعلق سے مستفید ہو لو تو پھر ان کو جو طے شدہ مہر ہے اس کا تمہارے اوپر دینا لازم ہے۔ ہاں اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے جذبات میں آ کے مہر کی رقم 50 لاکھ لکھا دی ہے، کروڑ روپیہ لکھا دی ہے، تو اور یہ بیوی محسوس کرتی ہے کہ میرے میاں نے میری محبت میں میرا حق مہر بہت زیادہ لکھا دیا ہے، تو کمی بیشی کرنے کی اجازت ہے۔ کمی بیشی کرنے کی، میاں بیوی اگر آپس میں کہتے ہیں کہ اتنی کی کیا ضرورت ہے ہمیں، ہمارے بڑوں نے ایسے لکھوا دیا ہے، تو 5000 ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، وہ کروڑ بھی ہو گئے، جدو بیوی کہہ دے نا 5000 ہی کافی ہے، وہ 5000 ہو گیا۔ تو یہ کہنے بھی عورت ہی کی حیثیت ہے، عورت 1 کروڑ کا مہر 500 پہ بھی لا سکتی ہے۔ اس لیے بندے بڑے سیانے نے، شادی تو بعد سب تو پہلی جڑی بیگم کو معافی مانگ دے ہے نا، وہ یہی ہوں تو حق مہر معاف کر دے۔ حق مہر بڑے زیادہ سیانے ہیں نا، وہ تو 500 تے معافی مانگ لیندے۔ اللہ دی بندی تین پتہ تے ہے حالات ٹھیک نہیں اپنے، تو جاندی کر، وہ بھی کہنی میاں جی دیکھ لیندی بھی اس خبیث نے کہڑا دینے، وہ کہنی ٹھیک ہے جاندی کی تھی معاف کر دے۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم مِّن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اگر تم آپس میں راضی ہو اور مہر کی حق رقم جو ہے وہ گھٹانا چاہو تب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر بیوی کہتی میاں جی بڑی زیادتی کی تھی، تسی تے کاراں کوٹھیاں بنگلیاں والے زمیندار سیگے، تھوڑا جہا ودھا لیندے حق مہر، ساڈی خدمت زیادہ کر دیندے تے کی حرج سی۔ وہ کہنے لو ایک کوٹھی ہور دے دینے تینوں، ایک کوٹھی، ہاں بس اضافہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں جو آدمی تم میں سے آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ایمان والی تو ہیں، اللہ اکبر، آزاد عورتیں بھی ہیں، لیکن وہ بیچارہ غریب اتنا ہے کہ کسی آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا، شادی کی عمر ہے۔ فرمایا پھر وہ لونڈی سے، جو ایمان والی لونڈی ہے، اس سے نکاح کرے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تمہارا ایمان ایک جیسا ہے، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعضکم من بعض، تم آدم کی اولاد ہو، اس کو حالات میں لونڈی بنا دیا گیا اور تمہیں آزاد مرد بنا دیا گیا، لیکن وہ لونڈی ہو کر بھی اولاد آدم ہے اور تم آزاد مرد ہو کر بھی اولاد آدم ہو، اس لیے اس معاملے میں تم پر فرق نہیں ہے۔ فرمایا کہ مالکوں کی اجازت سے، اللہ اکبر، مالکوں کی اجازت سے، جس کی ملکیت میں وہ لونڈی ہے ان کی اجازت سے ان سے نکاح کرو، ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ تو جب ان کی اجازت لے کر نکاح ہوگا پھر مالک کا اس لونڈی کے ساتھ جنسی تعلق نہیں ہوگا، پھر نکاح کے بعد وہ اس کے لیے غیر ہو گئی ہے، لیکن چونکہ وہ اس کی ملکیت میں ہے اس لیے اس سے وہ خدمت لے سکتا ہے، گھر کی خدمت لے سکتا ہے، لیکن جنسی خدمت اس کی ختم ہو جائے گی۔ پھر میں ان کو دستور کے مطابق ان کا حق مہر ادا کرو۔ اور عورتوں سے خطاب ہے کہ تم گھر بسانے والی، خاندان والی، عفت والی بن کے رہو، مستیاں نکالنے والی نہ بنو۔ جی دیکھتی ہیں نا آج کل کہ ایک آدمی تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا ہے، بڑا مالدار ہے، پیسہ ہے، کار کوٹھی بنگلہ ہے، بیوی اس کی فوت ہو گئی ہے، بچے اس کے باہر کے ملکوں میں ہیں، ٹاؤن میں ایک قلعے کی کوٹھی ہے، تو کہتی ہیں بڑا مال ہے دیکھو، بڑا، نکاح کر لیتی ہیں، ہاں سارا کچھ مہینے میں ہی ہر چیز اپنے قبضے میں کر کے پھر ٹانگ مارتی ہیں اور ہر شے لے کے رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ آج بھی یہ چل رہا ہے، اور کچھ پچھلے دنوں میں ایسی عورتیں جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئی ہیں جو لوگوں کو اس طرح لوٹتی تھیں۔ لوٹنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، قرآن اس کے اوپر پابندی لگا رہا ہے کہ دیکھو نہ مرد کسی عورت کی عزت کو اس طرح لوٹے، یہ نکاح ہے، یہ کوئی مستی نکالنے کا ذریعہ نہیں ہے۔
تم نے بے شک لاکھوں روپیہ ولیمے پہ لگایا ہے، لڑکی والوں نے بارات پہ لگایا ہے، مقصد کیا ہونا چاہیے کہ بچی کا گھر بسانا ہے، خاندان بنانا ہے، عزت اور توقیر کے حوالے سے معاشرے میں تعارف کرانا ہے، اور ان کی ایک خاندانی حیثیت کو متعارف کرانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ چیز ہو جائے گی تو پھر جنسی سلسلہ تو ہے ہی ہے، لیکن صرف جنسی سلسلہ کہ لوٹنا مقصد ہو مرد کا یا عورت کا، مال بٹورنا مقصد ہو، فرمایا یہ نہیں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب کسی کے نکاح میں آ جائیں تو پھر چھپ چھپ کے، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، پھر وہ چھپ چھپ کے یاریاں لگانے والی نہ ہو۔ اس کے نکاح میں بھی ہے، دوسرے سے بھی نجائز تعلقات ہیں، تیسرے سے بھی نجائز تعلقات ہیں۔ یہ موبائل نے یہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب نکاح میں کسی کے ہیں اور تعلقات کئی جگہ پر قائم ہیں، اور گھروں کی بربادی اس موبائل سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی عفت عطا کرے۔ سزا دونوں کی برابر ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت کے اگر جنسی تعلقات کسی غیر مرد سے ہیں تو اس کے لیے سزا ہے، مرد کے اگر کسی غیر عورت سے تعلقات ہیں تو اس کے لیے سزا نہیں ہے۔ شادی شدہ ہے تو رجم ہے، پتھر مار مار کر مارا جائے گا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو آزاد عورت کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور لونڈی کے لیے نصف، قرآن کہتا ہے نصف، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو نصف کوڑے یعنی 50 کوڑے ہیں۔ تو سزا تو ہے، عورت کی عزت ہو یا مرد کی عزت ہو یکساں ہے، سزا بھی دونوں کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے۔ اسلام یہ تو کہتا ہے کہ ایک کی جگہ 2 کر لو، 2 سے طبیعت نہیں بھرتی 3 کر لو، 3 سے نہیں بھرتی 4 کر لو، لیکن زنا کی اجازت، بولو نا، زنا کی اجازت نہیں ہے، کسی کو برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں جو بچہ آئے وہ ایک تعارف اور ایک شناخت اور ایک عزت کے حوالے سے آئے، کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، اس کے تو باپ کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، زنا کے حوالے سے سزائیں ہیں، وہ سخت ہیں، تاکہ کوئی کسی کی عزت کو پارا پارا نہ کر سکے۔ فرمایا نہ چھپ چھپ کر دوستی لگانے والی ہوں، جب کسی کے نکاح میں آ جائیں تو پھر اسی کی رہیں، پھر اسی کی ہو کر رہیں، پھر اسی کی ہو کر رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تیری بھی ہوں اوروں کی بھی ہوں، تیری بھی ہوں اوروں کی بھی ہوں۔ مشرک کا یہی حال ہے نا، اللہ سے کہتا ہے میں تیرا بھی ہوں اوروں کا بھی ہوں، تیرا بھی ہوں اوروں کا بھی ہوں۔ بندے کو ایسی عورت برداشت نہیں، عورت کو ایسا بندہ برداشت نہیں، اللہ کو ایسی مخلوق برداشت نہیں جو یہ کہے اللہ میں تیرا بھی ہوں اوروں کا بھی ہوں۔ اللہ کو تو وہی اچھا لگتا ہے جو ایک اس طرح کا نظریہ رکھے کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرے غیر کا نہیں ہوں۔ ہم بھی نماز میں یہی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حقیقی بات یہی ہے، جو ایک در کا ہو جاتا ہے نا اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، جو ایک در کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو عزت دے دیتے ہیں، اور جو در در کا ہو جاتا ہے اسے ہر جگہ سے دور دور ہوتی ہے، اسے ہر جگہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ دور دور ہوتی ہے، لعنتیں اس کو پڑتی ہیں۔ اس لیے میرے پیر و مرشد حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، اللہ سے کہہ رہے ہیں خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، اور نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ ہم مسجد میں آئیں تب بھی ہمارے الفاظ یہی ہونے چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا بڑا گھر ہے، وہ ماں ہے کعبہ، یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں جب مسجد میں آتے ہیں، اور یہ کہا کریں شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو بھی وہی بندہ اچھا لگتا ہے نا جو اسی کا ہو کر رہے، تو میاں کو بھی وہی بیوی اچھی لگتی ہے جو اسی کی ہو کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کے منہ پہ کہہ دے میاں جی میں آپ کی بھی ہوں فلانے کی بھی ہوں، ٹک لے گا سوٹا تیری ایسی تیسی، سانو تو کی تو چاہیے نہیں ہے، جگہ جگہ پدڑ آڑیے۔ اللہ کو بھی ایسا مشرک نہیں چاہیے، اللہ کی بھی غیرت کا تقاضا ہے کہ جو بندہ اس کو رب مانتا ہے وہ کسی اور کا نہ کہلائے، اس کے اندر کسی اور قسم کا حوالہ نہ ہو۔ جیسے عزت کے حوالے سے کوئی عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے میاں کے کسی اور عورت سے تعلق ہوں، کوئی مرد برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی سے کسی اور کے تعلق ہوں، اسی طرح اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ سب کچھ اس بندے کا میں کروں، پھر بھی یہ ہاتھ غیر کے پھیلائے، پھر بھی یہ وظیفے غیروں کے پڑھے، پھر بھی یہ میرا شریک کسی غیر کو بنائے۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا۔ یہ عفت سے جینے کا، عزت سے جینے کا، معاشرے میں مقام حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے اپنی ذات کے متعلق بھی سکھایا ہے اور بندوں کو آپس میں رہنے کا بھی سکھایا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے لونڈی کے ساتھ شادی کرنا جو اس بات کا خطرہ محسوس کرے العنت منکم کہ کہیں وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس نوجوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنسی طاقت کا غلبہ برداشت نہ ہو، وہ کسی غلط کاری میں مبتلا نہ ہو، وہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ کیا کرنا شروع کر دے؟ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ روزے رکھے، روزے سے اللہ تعالیٰ اس کی جنسیت کا رخ اپنی ذات کی رجوع کی طرف لگا دیں گے اور اللہ اس کی طاقت کو صحیح طور پر جو ہے وہ استعمال کا سلیقہ جو ہے عطا کریں گے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے ان تصبروا خیر لکم، اگر تم جنسی حالات پر صبر کرو، لونڈی کی بجائے آزاد عورت سے نکاح تک کی کوشش کرو، خیر لکم تمہارے لیے یہ بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بدکاریوں سے، زناکاریوں سے اور دیگر جو خرابیاں ہیں ماحول کی، معاشرے کی، ان سے ہمارے بچوں کی، بچیوں کی اور ہماری گھروں میں جو خواتین ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر طرف جو ہے نا آج کل یہ جنازہ نکل رہا ہے غیرت کا، آج کل بڑے غیر محسوس انداز کے طریقے ہیں جو اختیار کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے محرم رشتے تباہ و برباد ہو رہے ہیں نیٹ نے، اور یہ جو ہے موبائل کی ملاقاتوں نے 7 پردوں کے پیچھے بیٹھی بچیوں کو بھی پریشان کر دیا ہے، اور بہت زیادہ تباہی کی طرف اس امت کا سفر ہے۔ تو اس لیے علماء آج وہی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جب فلڈ آتا ہے نا تو حکومت کی طرف سے ریڈ الرٹ جاری کیا جاتا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کر لو، جان کی حفاظت کر لو، کہیں منتقل ہو جاؤ محفوظ مقام پر، کیونکہ جو سیلاب آ رہا ہے یہ تمہاری تباہی کا پیغام ہے، تمہاری تباہی کا پیغام ہے۔ تو لوگ حکومت کی بات پہ یقین کرتے ہوئے ذاتی گھر تک چھوڑ دیتے ہیں جن کو ساری زندگی محنت سے بنایا ہوتا ہے، اپنی جان کی فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح آج
ہماری طرف سے، علماء کی طرف سے یہ آواز لگ رہی ہے کہ بے حیائی کا، بے غیرتی کا، بد تہذیبی کا، فرنگی ازم کا، بے دینی کا اور ایک فسق و فجور کا سیلاب آ رہا ہے۔ نوجوان بچوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرو، اپنی عزتوں کو نیلام نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ تو آج ہماری بھی یہ صدا ہے، جیسے سیلاب والے کہتے ہیں نا جانیں بچا لو، جان بچا لو، اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں ایمان بچا لو۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، کیا کہتے ہیں؟ ایمان بچا لو۔ ایمان بچے گا، ان تصبروا خیر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر تم اس پہ صبر کر گئے تو ایمان بچ جائے گا، اگر صبر نہ کر سکے تو آج کی زلیخائیں اسی انداز سے دعوت دینے والی ہیں، اور آج کے بدکار مرد اسی طرح پاک بیویوں کو گمراہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔